یہ دیکھیں یہ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک مسلک کی جنگ تو ہو سکتی ہے کہ اگر ایک مسلک والا کچھ کہتا ہے تو دوسرے مسلک والے اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ ممتاز قادری کا تعلق ایک مسلک سے تھا تو اس مسلک والے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو لہٰذا یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ دیوبندی ریاست کو کم مانتے ہیں، بریلوی زیادہ مانتے ہیں، یا بریلوی کم مانتے ہیں دیوبندی زیادہ مانتے ہیں۔ یہ جو ایشو ہے، جو معاملہ ہے، جو مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں لوگوں کی وابستگیاں اور لوگوں کے نظریات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ ہمیں ریاست پر مکمل یقین رکھنا ہے، قانون پر مکمل یقین رکھنا ہے، اپنی فقہ، اپنے مسلک، اس کو گفت و شنید کے ذریعے ہمیں معاشرے میں اور قانون میں رائج کرانا ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ اوکے، تصدق حسین صاحب، یہ آپ نے گفتگو سنی، دو ماہرین قانون جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے اور اس کے جو مختلف جو زاویوں سے انہوں نے بات کی۔ اب اس فیصلے کے بعد اور اس گفتگو کو سننے کے بعد آپ کا جو ہے نقطہ نظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے دونوں احباب کی گفتگو سنی، دونوں نے اپنے اپنے حساب سے بہت اچھی گفتگو کی۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے ممتاز قادری صاحب کے خلاف، یہ فیصلہ ممتاز قادری کے خلاف نہیں، یہ فیصلہ عدلیہ کے خلاف ہے، یہ فیصلہ پاکستانی پارلیمنٹ کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ایک شخص دیکھیں قانون کی، جسٹس طارق صاحب نے بھی بات کی، سلمان صاحب نے بھی بات کی کہ پہلا مسئلہ ہے قانون۔ ایک بندہ آن ڈیوٹی گورنر ہے، عدالت ایک ملزمہ کو سزا سناتی ہے، اس کے اوپر ہائی کورٹ موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے، اس ملزمہ کو اختیار ہے کہ وہ اپنی اس پٹیشن کو لے کر ہائی کورٹ میں آ جائے، اپنی اس پٹیشن کو لے کے سپریم کورٹ میں آ جائے، لیکن وہ شخص نہ ہائی کورٹ کا انتظار کرتا ہے نہ سپریم کورٹ کا انتظار کرتا ہے، وہ شام کو ہی پہنچ کے اس ملزمہ کو بٹھاتا ہے اور اس کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے کہ میں اس کو ریلیف دلواؤں گا، اور معاذ اللہ قانون کو تضحیک کا نشانہ بناتا ہے، پاکستان کے آئین کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے ان دونوں ساتھیوں سے کہ کیا پاکستان کا قانون صرف بریلویوں پر، مولویوں پر یا ممتاز قادری پر لاگو ہوتا ہے، یا اینی پرسن جو پاکستان کا شہری ہے وہ بھی اس قانون کی زد میں آتا ہے؟ گورنر نے آئین توڑا، وہ گورنر ہے، گورنر نے ایک ملزمہ کو حراست سے نکال کے، حوالات سے نکال کے میڈیا کے سامنے اس کے ساتھ پریس کانفرنس کی، کیا وہ پھر بھی گورنر ہی ہے؟ اور جب علماء متنبع کرتے ہیں تو اس وقت وہ صاف فرماتے ہیں کہ میں علماء کے فتووں کو جوتی کی نوک پر لکھتا ہوں، تو کیا علماء پاکستانی معاشرے کا حصہ نہیں؟ وکلاء کی توہین ہوتی ہے، عدلیہ کی توہین ہوتی ہے، لیکن کیا پاکستانی شہری کی توہین نہیں ہوتی؟ تصدق صاحب، مطلب علماء، اور یہ جو آپ نے گزارش فرمایا تھا ابھی کہ دیوبندی مسلک والے گے، میں یہ گزارش کر دوں، ممتاز قادری کے ایشو پہ جب ٹرائل کورٹ نے فیصلہ سنایا تو جمعیت علماء پاکستان کے اس وقت کے مرکزی سیکریٹری جنرل نے یہاں لاہور میں اے پی سی بلائی، اس میں موجودہ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ مولانا عبدالغفور حیدری، سابق، نہیں میری بات سن لیں، میری بات مکمل ہونے دیں، آپ سے ایک سوال بیچ میں کرنا چاہ رہا ہوں، سابق جماعت اسلامی کے سابق امیر صدق صاحب میری بات سنیں نا، دیکھیں میری بات سنیں، یہاں پہ یہ مکالمہ ہو رہا ہے نا، آپ نے اپنی ایک بات کی، میں اس کے اوپر جو ہے نا ایک وضاحت چاہ رہا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے فور دا سیک آف دی آرگیومنٹ آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ گورنر صاحب نے جو ہے وہ قانون توڑا، ٹھیک ہے؟ اچھا، گورنر صاحب نے اگر قانون توڑا تو اس کے لیے قانونی طور پہ ایک کارروائی کی جا سکتی تھی، اگر انہوں نے قانون توڑا بالکل کی جا سکتی تھی، ہاں، تو پھر ممتاز قادری نے، یعنی انہوں نے تو ایک قانون توڑا، کسی کو قتل نہیں کیا، ممتاز قادری نے فیصلہ کیا کہ اس نے جا کے گورنر کو قتل کر دینا ہے، یہ اس کو کیسے جو ہے نا آپ جسٹیفائی کریں گے؟ نہیں، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دیکھیں، میں نے ابتدا میں کہا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آئین کا پہلا حصہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو قوانین اسلام سے متصادم ہوں گے، پاکستان کے ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹا کے یا پارلیمنٹ میں جا کے وہ ان آئین کے مطابق، اسلام کے مطابق ان قوانین کو کروائے۔
حضرت عمیر بن عدی سیاہ کی یہ ممتاز قادری نے تو یہ نہیں کیا نا، کہ حضرت عمیر بن عدی نابینا سے ابھی تھے. ممتاز قادری نے یہ تو نہیں کیا. میری گزارش سن، میری گزارش سن لیں نا، میری گزارش سن لیں پوری. میں جو بات کرنے لگا ہوں، ممتاز قادری نے جو فعل کیا، حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا سے ابھی ہیں. کتب حدیث میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حوالہ میرے ذمہ ہے، جہاں بھی مانگے میں یہ حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہوں. حضرت عمیر بن عدی نابینا سے ابھی ہیں. ایک عورت نے گستاخی کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود سربراہ مملکت ہیں، صحابہ کی جماعت موجود ہے، رات کے اندھیرے میں جا کے انہوں نے اس عورت کو قتل کیا. فجر کی نماز مسجد نبوی میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی، اور نبی علیہ السلام نے سلام کے بعد فرمایا کہ فلاں عورت کو کس شخص نے قتل کیا. حضرت عمیر بن عدی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ فدا قومی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس عورت کو میں نے قتل کیا ہے تو کیا مجھ پر کوئی جرمانہ ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی ابو داؤد شریف میں ایک صحابی نے قتل کیا. اچھا میں نے ایک وقفہ لینا ہے، میں وقفہ لے کے واپس آتا ہوں، اور اسی یہ جو آپ نے جو یہ جو دلیل دی نا، اس کو میں لے کے جملہ سن لیں. نہیں آپ نے ایک جو روایت بیان کر دی نا وہ کافی ہے. ایک میں وقفہ لیتا ہوں اور اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں آفٹر دس بریک. بیلاک میں اس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ بہت ہی ایک اہم فیصلہ ہے، بہت ہی ایک حساس جو ہے معاملے کے حوالے سے ہے. جسٹس صاحب جو یہاں پہ ابھی بات ہوئی، یہ جو حوالہ انہوں نے دیا، نہ تو اس وقت ان کے پاس وہ ہے، بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں. اس میں روایات کے حوالے سے آپ کو پتا ہے مسلکوں کے اندر بھی بہت سی جو ہے نا آپس میں وہ ہیں، تو اس لیے میں اس حوالے کی تو بات نہیں کروں گا. لیکن سپریم کورٹ نے یہ اس فیصلے میں اس نقطے کو اٹھایا ہے کہ آپ اگر افراد کو یہ جو ہے اختیار دے دیں گے تو اس کے بعد پھر ایک ایسا افراتفری کا عالم ہوگا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس وقت دہشت گرد گروہ جو ہیں جن کا تعلق ایک اور مسلک سے ہے، وہ جب یہی بات کرتے ہیں اور انہوں نے جب بریلوی علماء پہ حملے کیے ہیں تو بریلوی علماء کی طرف سے اس وقت جو دلیل آتی ہے وہ بالکل فرق ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں نا، بات بڑی سیدھی سی ہے. انہوں نے آئین کا حوالہ دیا، بالکل ٹھیک ہے. آفٹر آل اب اس یہ جو آج جو 2015 ہیں، اس ملک نے آئین کے تحت چلنا ہے. آئین میں یہ میں تھوڑی دیر کے لیے ماننے کی تیار ہوں کہ اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. بات بڑی سیدھی سی ہے، اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ جناب آئین میں یہ چیز ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، وہ پروسیس کے تحت اس کو اگر بدل دیتے ہیں. مثال کو میں آپ کو چھوٹی مثال، میں 21 ترمیم کے ادروائز میں اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن چونکہ میں لا سٹوڈنٹ ہوں، 21 ترمیم ہو گئی جو میرے لیے ایک دکھ کی بات تھی، لیکن چونکہ اب آئین کا حصہ ہے میں مجبور ہوں ایز اے لا سٹوڈنٹ ماننے کے. ٹھیک ہو گیا. اب بات بڑی سیدھی سی. اچھا انہوں نے کہا قانون، بھائی قانون میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے، قانون میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر کوئی فرد اس قسم کا جرم کرے گا تو اس کی سزا موت ہے، یہ قانون میں لکھا ہوا ہے. تو اگر تاثیر صاحب نے کوئی جرم کیا تھا تو پھر بات بڑی سیدھی سی ہے کہ آپ جس قانون کی بات کر رہے ہیں اس قانون کے تحت آپ اس کو پروسیس کرتے اور اس کو پھانسی کی سزا دلوا دیتے. ہمارا تو کوئی ایشو نہیں ہے ان کے ساتھ. لیکن یہ بات جو ہے جہاں تک، تو اس میں سمپل بات یہ ہے کہ ہم مان لیتے ہیں فار آرگومنٹ سے ایک جو ہے اس نے کیا تھا، تو اس میں کیا تھا تو اس میں مجھے یا آپ کو یا کسی فرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود ہی فیصلہ کرے گا، خود ہی اپنے پاس ایویڈنس لائے گا، خود ہی ایسے جج بنے گا اور خود ہی اس کو ایکسیکیوٹ کرے گا. کیونکہ ایک اور بات اس کی ڈیوٹی کے دیکھیں، اگر اس کو اس قسم کا پرسپشن تھا، پھر ایک اور بات ہے اس نے اپنا جو ہے جو ڈیوٹی تھی اس سے بھی اس نے وہ ڈیوٹیز نہیں نبھائی. کیونکہ پھر تو بات بڑی سیدھی سی ہے نا، اگر آپ کو اتنی ریزرویشن تھی تو آپ اس کے ساتھ اتنے دیر تک کیوں اس عہدے پر برقرار رہے جہاں آپ کی ذمہ داری تھی کہ اس کی جان کو بچانا، چاہے آپ کی اپنی جان چلے جائے. آپ کو یاد ہے مشرف کی جان بچانے کے لیے پولیس والا مر گیا، آپ کو یاد ہے شوکت عزیز کی جان بچانے کے لیے وہ پولیس والے مر گئے. یہاں کاظمی صاحب ہمارے ایک ہوتے تھے ملتان والے منسٹر، ان کا گارڈ بھی مر گیا، ان کا ڈرائیور بھی مر گیا، لیکن ان کی جان بچا لی. تو گزارش ہے آپ کی ڈیوٹی تھی اور آپ کو سرکار نے متعین کیا تھا کہ آپ نے، اور آپ نے تو گزارش ہے. تو میرا کہنا
کہنے کا مطلب ہے اگر یہ اس طریقے کا ہم لوگوں کو لائسنس دے دیں گے, دیکھیں نا میرے خیالات کچھ اور ہیں, آپ کے خیالات کچھ ہیں, اور اس وقت پاکستان میں 20 کروڑ عوام میں سے میرا خیال 40 کروڑ خیالات ہیں, تو پھر گھر کے اندر لڑائی ہوگی. مثال کے طور پر آپ پچھلے الیکشن کو دیکھ لیں, میرے 18.5 سال کے بچے نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ ووٹ کس کو دینا ہے, بلکہ مجھے پرسویٹ کیا کہ اس کو دینا ہے. میرے بچے جو ہے اب مماشا دیکھیں تو پھر ہم اپنے گھر میں لڑائی شروع کریں؟ نہیں. اس لیے میں نے بھی سب کو کہا کہ ٹھیک ہے بھئی یہ آپ کا, تو اس لیے میرا خیال ہے گھر گھر کمرے کے اندر ہر جگہ لڑائی نہ کریں. یا تو قانون غلط ہے, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, اس قانون کو اور سخت کر دیں, اگر پارلیمنٹ کو بنا دے گی ہم مان لیں گے, لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ ہر شخص کو ہمیں یہ اختیار دے دیں کہ جو آپ کے دل میں آئے کرے, کیونکہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا. سلمان راجہ صاحب, یہ آپ نے تصدق حسین صاحب کی جو باتیں ہیں وہ سنی. ایک تو انہوں نے نظریہ پاکستان کا حوالہ دے دیا, تاریخی اعتبار سے یہ اب ہم نے یہ پلیٹیٹیوڈز بنا لیے ہیں جن کا ہم جو ہے نا وچ وی کیپ ماؤتھنگ. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ فیصلہ جو ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور عدلیہ کے خلاف ہے. پھر انہوں نے ایک روایت کا حوالہ دے دیا. تو میں جو آپ کو کہہ رہا تھا نا نارمیٹو قبولیت کی بات, وہ یہاں پہ مسئلہ یہ بالکل واضح لگتا ہے کہ اپنے اپنے بلیف کے حوالے سے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جس چیز کو وہ سمجھیں گے کہ ان کے بلیف کے خلاف ہے, اس پہ وہ بہت آسانی سے ماورائے ریاست, ماورائے قانون اور ماورائے آئین جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں.